بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل۔ اگر نابالغ بچہ یا بچی مالدار ہے، نصاب کا مالک ہے، تو ان پر قربانی واجب نہیں۔ ولی کے لیے بھی نابالغوں کے مال سے قربانی کرنا جائز نہیں۔ ہاں، اگر ولی اپنے مال سے نابالغوں کے لیے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ثواب ملے گا۔ امیر باپ پر نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں، مستحب ہے۔ اگر قربانی کرے گا ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر نابالغ بچہ جانور کو ذبح کرے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس نے جانور ذبح کیا تو یہ جائز ہے، گوشت کھانا حلال ہے۔ ذبح کیا ہوا جانور حلال ہونے کے لیے ذبح کرنے والے کا بینا ہونا شرط نہیں۔ مسلمان نابینا کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے اور گوشت کھانا جائز ہے، اگرچہ بینا سے ذبح کرانا بہتر ہے تاکہ وہ ذبح کے کمال اور نقصان کو دیکھ کر معلوم کر سکے۔ اونٹ میں نہر سنت ہے، اور نہر کہتے ہیں سینے کے بلائی حصے کے قریب گردن کے نچلے حصے میں نیزہ یا چھری مار کر گردن کی رگوں کو کاٹنا۔ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ بقرہ عید کی نماز کے بعد قربانی کر کے ناخن کاٹے۔ قربانی نہ کرنے والے بھی قربانی کرنے والوں کی مشابہت اختیار کر کے عام لوگوں کی قربانی کے بعد ناخن کاٹیں گے تو وہ بھی ثواب سے محروم نہ ہوں گے۔ جس جانور کی ناک نہیں کٹ چکی ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی سال اپنے نام سے قربانی کر لیتے ہیں اور کسی سال اپنی بیوی کے نام سے، یعنی ہر سال نام بدلتے رہتے ہیں۔ یہ صورت صحیح نہیں۔ اگر قربانی کرنے والا صاحب نصاب ہے تو اس کو اپنی طرف سے قربانی ضروری ہے۔ اگر اپنے نام سے نہیں کی، کسی دوسرے کے نام سے کر لی تو اس کے ذمہ قربانی کا وجوب باقی رہ جائے گا۔ دوسرے کے نام سے قربانی کرنے سے اپنی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ نظر والی قربانی کا تمام گوشت فقراء اور مساکین کو دے دینا واجب ہے۔ مالداروں کے لیے نظر کی قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں، اور نظر کرنے والا خود اس کے اصول و فروع بھی نہیں کھا سکتے۔ جس جانور کو زمین جوتنے اور مارنے سے بدن پر زخم یا نشان پڑ گیا ہو اس کی قربانی درست ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ ایسے جانور کی بھی قربانی نہ کرے۔ قربانی صحیح ہونے کے لیے قربانی کی نیت سے جانور خریدنا یا ذبح کرتے وقت قربانی کی نیت کرنا ضروری ہے، ورنہ قربانی صحیح نہ ہوگی۔ قربانی کی نیت سے جانور خریدا، عین ذبح کے وقت قربانی کرنے والے کو نیت کا خیال نہ رہا تو قربانی ہو جائے گی۔ اگر قربانی کے جانور میں شریک افراد میں سے کسی نے ثواب کی نیت نہ کی اور نہ ہی واجب ادا کرنے کی نیت کی، بلکہ گوشت کھانے یا شادی کی دعوت نمٹانے کی نیت کی، تو اس سے قربانی صحیح نہ ہوگی اور کسی کی بھی قربانی نہ ہوگی۔ قربانی کے جانور میں شریک افراد میں سے کسی نے نفل قربانی کی نیت کی اور کسی نے واجب کی، کسی نے قربانی کی نیت کی اور دوسرے نے عقیقے کی نیت کی تو قربانی ہو جائے گی، کیونکہ سب نے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے حصہ لیا ہے۔ نیل گائے کی قربانی درست نہیں۔ قربانی کے جانوروں کی تعین شرع سماعی ہے، قیاس کو اس میں دخل نہیں، اور شریعت مقدسہ میں صرف 3 قسم کے جانوروں کی قربانی ثابت ہے۔ پہلی قسم اونٹ نر و مادہ، دوسری قسم بکرا بکری مینڈا بھیڑ دمبا نر و مادہ، تیسری قسم گائے بھینس نر و مادہ۔ بس ان کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں، اور ان جانوروں کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ وحشی نہ ہوں بلکہ پالتو اور انسانوں سے مانوس ہوں۔ واجب قربانی کرنے والا نفلی قربانی کرنے والے دونوں ایک بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں۔ جہاں زندہ جانور وزن سے فروخت کرنے کا رواج ہے وہاں وزن کے حساب سے جانور خریدنا جائز ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ کم ہوتا ہے، نہ تجربہ کار لوگ نقصان اٹھانے سے بچ جاتے ہیں۔ اگر کسی نے قربانی کے لیے وصیت کی اور مال بھی چھوڑا جس سے قربانی ہو سکے تو اس کی وصیت کی روح سے ولی یا وصی پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی پر قربانی واجب ہے اور وہ نہ کر سکے تو اس پر وصیت کرنا ضروری ہے۔ اگر وصیت کر کے انتقال کر گیا تو اس کی طرف سے اس کے مال میں سے قربانی کرنا وارثوں پر ضروری ہوگا۔ اگر وصیت نہیں کی تو اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا، اور اگر کوئی شخص اس کی طرف سے قربانی کرے گا تو وہ نفلی قربانی ہوگی۔ اس سے میت کی واجب قربانی ساقط نہیں ہوگی، البتہ میت کو نفل قربانی کا ثواب ملے گا۔ اگر میت اپنے ترکہ میں سے قربانی کرنے کی وصیت کر کے مرا ہے تو اس قربانی کا تمام گوشت فقراء اور مساکین کو دے دینا واجب ہے۔ مالداروں کے لیے وصیت کی قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں۔
اگر کوئی شخص نصاب کا مالک ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ بڑا گناہگار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے قابل نہیں۔ اگر کوئی شخص وکیل بن کر لوگوں کی قربانی کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے تو اس پر ہر شخص کا حساب الگ رکھنا ضروری ہوگا۔ اگر کسی کی رقم بچ جائے تو بقیہ رقم واپس کرنا لازم ہوگا۔ اگر وکیل قربانی کرنے کی عوض میں اجرت لینا چاہے تو لے سکتا ہے، لیکن اجرت کی رقم ابتدا ہی سے متعین کرنا ضروری ہے۔ بعض نے قربانی کے لیے اور بعض نے ولیمہ کے واسطے ایک بڑے ہی جانور میں حصہ خریدا ہوا ہے تو یہ جائز ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ولیمہ مسنونہ کی نیت سے قربانی کے جانور میں حصہ لینے سے کسی کی قربانی باطل نہ ہوگی۔ ہرن حلال ہے اور اس کا گوشت کھانا جائز ہے، لیکن وحشی جانوروں میں سے ہے اور وحشی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، لہذا ہرن یا ہرنی کی قربانی جائز نہیں۔ مانوس ہونے یا نہ ہونے سے حکم میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ اگر یہودی اور عیسائی اپنے مذہب کے اصول اور پیغمبر اور کتب سماویہ کو مانتے ہیں، سائنس پرست اور نجوم پرست نہیں ہیں اور جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیتے، تو ایسے یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے اور اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ لیکن موجودہ دور کے اکثر یہود و نصارہ ملحد، بددین، دہریہ، سائنس پرست اور نجوم پرست ہیں۔ صرف نام کے اہل کتاب ہیں، ان کو مذہب سے بالکل لگاؤ نہیں، بلکہ ان کے اقوال و افعال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مذہب سے بیزار ہیں۔ تو ایسے یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہنا صحیح نہیں اور ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں۔ اس لیے حلال اور غیر مشتبہ چیز کو چھوڑ کر مشتبہ چیز اختیار نہ کیجیے اور ان کے ذبیحہ سے مکمل طور پر احتراز کیا جائے، اور نصارہ کا ذبیحہ کا بھی یہی حکم ہے۔ اور اسی طرح شیعہ کا ذبیحہ حرام ہے، اس سے بالکل اجتناب ضروری ہے۔